تحلیلی نفسیات، کارل یونگ کے بنیادی نظریات کا تجزیہ۔ یونگ 20ویں صدی کا ایک عظیم ماہر نفسیات اور تحلیلی نفسیات کا بانی تھا۔ اس کے نظریات اور تصورات نے نہ صرف نفسیات بلکہ فلسفہ، ادب، مذہب اور ثقافتی مطالعات پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ یونگ نے انسان کے شعور اور لاشعور کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی تحقیق سے نفسیات کے کئی نئے میدانوں کی بنیاد رکھی۔ یونگ کے بنیادی تصورات۔ پہلا تصور، لاشعور۔ یونگ نے لاشعور کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مثلا نمبر 1، شخصی لاشعور۔ یہ انسان کی ان یادوں، خیالات اور تجربات کا ذخیرہ ہے جو شعور سے نکل کر لاشعور میں دفن ہو جاتا ہے لیکن مخصوص حالات میں دوبارہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اجتماعی لاشعور۔ یہ یونگ کا انقلابی نظریہ تھا کہ انسانوں کے لاشعور میں مشترکہ تجربات اور یادداشتیں محفوظ ہوتی ہیں اور ان کو ازلی سانچوں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ دوسرا تصور، ازلی سانچے۔ ازلی سانچے اجتماعی لاشعور کے وہ بنیادی نمونے ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں۔ یونگ کے مطابق ان ازلی سانچوں میں مندرجہ ذیل عناصر شامل ہیں۔ نمبر 1، خودی یا انا۔ یہ شخصیت کا مرکز اور انفرادی توازن کا منبع ہے۔ نمبر 2، سایہ۔ یہ انسان کی وہ صفات ہیں جو دبائی یا نظر انداز کی جاتی ہیں۔ ادبی زبان میں اسے ہمزاد بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا پاکستان کی معروف شخصیت اور ٹیلی ویژن پروگرام نیلام گھر کے میزبان جناب طارق عزیز مرحوم کے پنجابی شعری مجموعے کا نام ہمزاد دا دکھ یعنی ہمزاد کا دکھ ہے۔ اس میں یونگ کی اس اصطلاح کا مفہوم واضح طور پر پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، شخصیت۔ یہ وہ نقاب ہے جو انسان سماجی تعلقات میں پہنتا ہے یا اسے پہننا پڑتا ہے۔ یونگ نے یہ اصطلاح یونانی زبان سے مستعار لی ہے۔ اس سے مراد مصنوعی خول یا وہ چہرہ ہے جسے معاشرے کے سامنے پیش کرنا مقصود ہو۔ کسی شخص کا نقاب اس کی اصلی نیت یا احساس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کا نقاب دو چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک تو وہ کردار جسے فرد اپنی خوشی سے سر انجام دیتا ہے اور دوسرا وہ کردار جو معاشرہ اس کے لیے تفویض کرتا ہے۔ اپنے ذاتی احساسات سے بیگانگی تحقق ذات حاصل کرنے میں رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے۔ یونگ کا کہنا ہے کہ موجودہ دور کے انسان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ اپنے حقیقی احساسات سے اجنبی ہو کر رہ گیا ہے۔ حقیقی ذات اور عمومی ذات میں خاصا بودھ ہوتا ہے۔ یہ بودھ جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے، حقیقی ذات کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اپنے نقاب کو اتار کر اپنے حقیقی احساسات کو پا لینے کا نام انفرادیت ہے۔ انسانی زندگی نقابی شخص اور حقیقی شخص کی سنویت پر مبنی ہے۔ نمبر 4، انیما یا انیمس۔ یہ مرد اور عورت کے متضاد صنفی پہلو ہیں۔ مثلا مرد کا نسوانی پہلو جو انیما کہلاتا ہے اور عورت کا مردانہ پہلو جو انیمس کہلاتا ہے۔ تیسرا تصور، برعکس۔ یونگ کے مطابق انسانی شخصیت متضاد قوتوں کا مجموعہ ہے۔ شعور اور لاشعور، مردانہ اور نسوانی، مثبت اور منفی، یہ سب انسانی نفسیات کو متوازن بناتے ہیں۔ چوتھا تصور، فردیت کا عمل۔ یونگ کے مطابق زندگی کا سب سے بڑا مقصد خود شناسی ہے۔ یہ عمل فردیت کہلاتا ہے جس میں انسان اپنے شعور اور لاشعور کو مربوط کر کے ایک مکمل شخصیت تشکیل دیتا ہے۔ پانچواں تصور، خواب دیکھنا۔ یونگ نے خوابوں کو انسانی نفسیات کے آئینے کی حیثیت سے دیکھا۔ اس کے مطابق خواب اجتماعی لاشعور اور آرکیٹائپس کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ خواب انسانی مسائل کو حل کرنے اور شخصیت کو سمجھنے کا ذریعہ ہیں۔ چھٹا تصور، اتفاق زمانی۔ یونگ نے اتفاقی واقعات میں گہرے معنی تلاش کرنے کے لیے سنکرونیسٹی کا تصور پیش کیا۔ اس کے مطابق کچھ واقعات غیر متوقع طور پر آپس میں جڑے ہوتے ہیں جو کائناتی ہم آہنگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ساتواں تصور، انواع شعور۔ یونگ نے انسانی نفسیات کے تحت افراد کو دو بنیادی طرزوں میں تقسیم کیا۔ مثلا نمبر 1، بیرون بین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توانائی کو باہر کی دنیا سے حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 2، درون بین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی توانائی اندرونی خیالات اور جذبات سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یونگ نے 4 قسم کے نفسیاتی افعال بتائے ہیں۔ مثلا نمبر 1، تفکر،
यानी गौर व फिक्र करना, सोचना। नंबर 2 तहस्सुस यानी महसूस करना। नंबर 3 इदराक यानी ताकुल या गहरा अकली मुशाहिदा करना। नंबर 4 विजदान यानी हकायक का दाखिली तौर पर इदराक हो जाना। इसे इल्का या इल्हाम भी कहा जा सकता है। इन चारों वज़ाइफ का काम नफ्सी तवानाई में मुकम्मल तवाजुन पैदा करना है। अगर इनके दरमियान तवाजुन कायम ना रहे तो कमतर और बरतर वज़ाइफ जन्म लेते हैं। हर कमतर या बरतर वजीफा को मुआविन वजीफा की मदद हासिल होती है। बरतर वजीफा शऊरी होता है और कमतर वजीफा लाशऊरी। यही बात ज़हनी वज़ाइफ में सबसे ज्यादा परेशान कुन है। युंग विजदान और तहस्सुसात को गैर मंतकी और गैर अकली ज़हनी वज़ाइफ का नाम देता है, जबकि तफक्कुर और एहसास का शुमार मंतकी और अकली वज़ाइफ में करता है। 8वां तसव्वुर मजहब और रूहानियत। युंग ने मजहब और रूहानियत को इंसानी नफ्सियात का लाजमी जुज़ समझा है। उसके मुताबिक मजहबी अलामतें इंसानी लाशऊर की नुमाइंदगी करती हैं और नफ्सियाती सुकून के लिए अहम हैं। युंग ने नफ्सियाती अफ़आल में विजदान को शामिल करके इंसानी नफ्सियात के मजहबी या रूहानी पहलू की तरफ इशारा किया है। 9वां तसव्वुर कीमियाई इत्तेहाद। युंग ने नफ्सियाती अमल को कीमिया के फलसफे से तशबीह दी है, जहां मुख्तलिफ अनासिर को मुत्तहिद करके एक नई और खालिस शख्सियत बनाई जाती है। युंग ने इंसानी शऊर और लाशऊर के दरमियान ताल्लुकात को गहराई से समझने की कोशिश की है। उसके नजरियात ने नफ्सियात को एक रूहानी और फलसफियाना जहद दी, जिसने इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को नए अंदाज में देखने का मौका फराहम किया। तफसीली जायजा। फ्राइड ने नए अंदाज में लाशऊर का ताक्कुल पेश करके बिलाशुबा नफ्सियात को एक अहम मोड़ दिया था, लेकिन ख्वाहिशात को लाशऊर में दबाने से क्या ज़हूर में आता है? फ्राइड ने इस सवाल का जवाब तो जरूर दिया, लेकिन वो युंग की तरह ज्यादा गहराई में ना जा सका। फ्राइड की तरह युंग के नजदीक भी ये सवाल निहायत अहम है। उसका कहना है कि यहीं से फर्द की अलामती जिंदगी शुरू होती है। फ्राइड की तरह युंग ने भी फर्द के लाशऊर को बहुत अहमियत दी है। युंग के नजदीक हमारा शऊर दो तरह का है। नंबर 1 शख्सी शऊर, नंबर 2 इज्तिमाई शऊर। शख्सी शऊर फ्राइड के लाशऊर से मुशाबे है। वो इसे फर्द में होने वाली तमाम हरकात और सकनात का गोदाम कहता है। वो तमाम मवाद जिसे शऊर में रखना मुमकिन नहीं या जिसे माशरती दबाव की वजह से शऊर में से निकाल दिया जाता है, उन अशिया का हकीकी तौर पर इर्तिफा नहीं हो पाता। चुनाचे ये मवाद शख्सी लाशऊर में मुंतकिल हो जाता है। ख्वाहिशात को दबा देने के बाद फर्द तखय्युलात में बसना शुरू कर देता है और इस तरह अपनी नाआसूदा ख्वाहिशात की तशफ़ी कर लेता है। युंग ने इज्तिमाई लाशऊर का जो ताक्कुल पेश किया था वो अभी तक मुतनाज़े बना हुआ है। इज्तिमाई लाशऊर से उसकी मुराद ये है कि इंसान पैदाइशी तौर पर चंद मेलानात लेकर पैदा होता है। ये मेलानात उसे बुनियादी अफ़आल अंजाम देने में मदद देते हैं। इंसान ने सदियों की मुसलसल रियाजत और अनथक मेहनत के बाद जो तजर्बात हासिल किए वो उसके मरने के बाद ख़त्म नहीं हो जाते। अगर एक नस्ल के तजर्बात दूसरी नस्ल को मुंतकिल ना होते तो आज इंसान को तरक्की की ये मिराज कभी हासिल ना होती। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए कि नई नस्ल को विरसे में मिले हुए तजर्बात और एहसासात उस वक्त तक बरूए कार नहीं लाए जा सकते जब तक कि उनके लिए मुनासिब माहौल मुयस्सर ना आ सके। तमाम इंसानों में आलमगीर किस्म का खौफ पाया जाता है। मसलन मां के खो जाने का खौफ, किसी बाला हस्ती या माफोकुल फितरत कुव्वत का डर, खुदा या देवताओं की परस्तिश का तसव्वुर, ये सब इज्तिमाई शऊर की मिसालें हैं। और ये तमाम एहसासात और तजर्बात नस्ल दर नस्ल विरसे में मुंतकिल होते चले आते हैं। युंग ने इज्तिमाई लाशऊर को बहुत से नाम दिए हैं। कभी वो इसे अव्वलीन तिमसाल का नाम देता है और कभी इसे किरदारी नमूना कहता है। ताहम अक्सर औकात वो इसे इज्तिमाई लाशऊर ही पुकारता है। शख्सियत के ये दोनों पहलू यानी इज्तिमाई और शख्सी लाशऊर कभी तो आजादाना तौर पर काम करते हैं और कभी इन दोनों के दरमियान बाहम रब्त पैदा हो जाता है। ऐसे हालात में जबकि शख्सी लाशऊर इंसान के मसाइल को हल करने या माशरती दबाव को दूर करने में नाकाम हो जाता है, तो इज्तिमाई लाशऊर अपने तजर्बात और वुसअत के साथ मैदान अमल में आ जाता है और शख्सी लाशऊर की मदद से मसाइल निपटाता है। इसी तरह हमारे इनफरादी तजर्बात हमारे शख्सी लाशऊर से होते हुए इज्तिमाई लाशऊर का हिस्सा बन जाते हैं और फिर दूसरी नस्ल की तरफ
میلانات کی شکل میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ شخصیت نگاروں میں یونگ کی حیثیت بزرگ رہنما کی سی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے نفسیات میں اس کے شایان شان مقام نہیں مل سکا، کیونکہ اس کی نفسیات کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچنا ہر کس و ناکس کے بس کا روک نہیں۔ اس کی نفسیات خیالات کا وہ بحر بے کراں ہے جس سے معنی کے گوہر نکالنے کے لیے مشاق غواصوں کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفسیات دانوں کی اکثریت یونگ کے بحر بے کراں میں غوطہ زنی سے گھبراتی ہے۔ یونگ کا مطالعہ بے حد وسیع تھا۔ اس نے تاریخ انسانی پر نہایت عمیق نگاہ ڈالی اور بہت سے ایسے سوالوں کے جوابات تلاش کر لیے جو عرصہ دراز سے تشنا چلے آ رہے تھے۔ اس نے تاریخ انسانی کے مطالعہ کے علاوہ کیمیا سازی، علم الاساطیر، مذہبی رسومات، علامات، سنسکرت اور دیگر فراموش شدہ زبانوں کی بادیہ پیمائی بھی کی اور بہت سے ایسے نکات ڈھونڈ نکالے جن کی صداقت سے انکار ممکن نہیں۔ یونگ کا دائرہ اثر کتنا وسیع ہے، براہ راست اس کا اندازہ ممکن نہیں۔ البتہ آلپورٹ، کارل روجرز، گارڈنر مرفی اور میسلو کی تحریروں سے اس کا کسی قدر اندازہ ممکن ہے۔ نفسیات دانوں کا ایک نفسیات دان سے جو کہ ان کا پیشرو ہے متاثر ہونا بعید از امکان نہیں۔ ان ماہرین نفسیات کے علاوہ آرنلڈ ٹائنبی اور فلپ ویلی کی تحریروں میں کہیں کہیں یونگ کی جھلک نظر آتی ہے۔ یونگ کا نظریہ شخصیت دوسرے نفسیات دانوں سے بہت مختلف بھی ہے اور غیر واضح بھی۔ نوعیت کے لحاظ سے اسے مابعد طبیعیاتی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اسے کسی تجربہ گاہ میں پرکھنا ممکن نہیں۔ فرائڈ کے برعکس یونگ کے نظریات میں ہمیں رجائیت کے گہرے سائے ملتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ آغاز میں فرائڈ سے بے حد متاثر تھا، لیکن جب فرائڈ نے اپنے نظریات میں جنس کو مرکزی حیثیت دے دی تو یونگ نے اس سے اختلاف رائے کرتے ہوئے اپنے لیے الگ راہ بنا لی۔ اس نے نفسیات میں ایک نئے مکتب کی بنیاد رکھی جسے تحلیلی نفسیات کہا جاتا ہے۔ یونگ نے شخصیت کا تجزیہ کرتے ہوئے اسے دو اصولوں میں تقسیم کر دیا، مثلا نمبر 1 ہم قدری، نمبر 2 انتشار۔ یونگ نے یہ دونوں اصول علم طبیعیات سے مستعار لیے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ اصول محض قیاسی نہیں بلکہ ان کی اساس مشاہدہ اور تجربہ پر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان اصولوں کو آج بھی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ یونگ کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے اسے 4 اصولوں کے تحت تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ 4 اصول یہ ہیں: نمبر 1 قطبیت، نمبر 2 تحقق ذات، نمبر 3 لاشعوری حالت، نمبر 4 غائطیت۔ یہ چاروں اصول تحلیل نفسی میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شخصیت کو جاننے اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان اصولوں کا علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ ان اصولوں کے علاوہ یونگ نے تحلیلی طریقہ کار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مثلا جملے مکمل کرنا یا خوابوں کا تجزیہ کرنا وغیرہ، حالانکہ یہ دونوں چیزیں اس کے نظریات میں بنیادی حیثیت کی حامل تھیں۔ شخصیت نگاروں کے نزدیک اصول قطبیت کو عالمی حیثیت حاصل ہے۔ یونگ نے بھی اس اصول کو اپنے نظریات کا محور قرار دیا۔ اس نے طویل عرصے تک مطالعہ و مشاہدہ اور سوچ بچار کے بعد اس حقیقت کو پا لیا کہ یہ اصول پوری کائنات کی روح رواں ہیں۔ اس اصول سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے میں 2 متحارب قوتیں موجود ہیں۔ اگر ایک قوت حق میں ہے تو دوسری قوت اس کی مخالف ہے۔ انہی دونوں متحارب قوتوں کو وہ قطبیت کا نام دیتا ہے۔ جب 2 قوتیں برسر پیکار ہوں تو کشمکش کا پیدا ہونا فطری امر ہے۔ یونگ کے نزدیک کشمکش کے بغیر زندگی کا کوئی مطلب نہیں۔ کشمکش زندگی کا ایک نہایت ضروری عنصر ہے۔ ہر قسم کی ترقی اسی کشمکش کی رہین منت ہے۔ اگر کشمکش کا کوئی وجود نہ ہو تو شاید کوئی شے بھی معرض وجود میں نہ آتی۔ مابعد طبیعیاتی زبان میں یونگ کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ظہور میں آتا ہے وہ انہی 2 متحارب قوتوں کی پیکار کا نتیجہ ہوتا ہے، مثلا ہستی اور نیستی، محبت اور نفرت، مکاں اور لامکاں وغیرہ۔ کچھ متحارب قوتیں ایسی بھی ہیں جن کا مشاہدہ ممکن ہے، مثلا دریا کا کسی چٹان کو کاٹنا، آگ کا کسی لکڑی کو جلانا اور 2 قوتوں کا آپس میں برسر پیکار ہونا۔ یونگ کا کہنا ہے کہ ہر فعل کے 3 پہلو ہوتے ہیں، مثلا نمبر 1 تلافی، نمبر 2 اتحاد، نمبر 3 معارضت۔ جب کوئی شخصیت کسی مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے تو وہ کسی اور مقصد کا انتخاب کر لیتی ہے۔ دوسرا مقصد یا نصب العین بھی پہلے نصب العین جتنا پرکشش ہوتا ہے۔
اس طرح شخصیت میں جنم لینے والی کشمکش کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ یونگ اس اصول کو تلافی کا نام دیتا ہے۔ تلافی کی یہ قسم شخصیت کو آگے کی طرف لے جاتی ہے، اگرچہ یہ اصلی نصب العین کی سمت رسائی نہیں، لیکن کم از کم اسے مطابقت کا نام دیا جا سکتا ہے، اور مسابقت کا عمل مراجعت سے کہیں بہتر ہے۔ اصول تلافی میں علامتی فعل کو اتنی اہمیت حاصل نہیں جتنی کہ جسمانی فعل کو حاصل ہے۔ کسی شے یا شکل کے بارے میں خواب دیکھنا اتنا اہم نہیں جتنا مسئلے کی پیچیدگیوں اور نزاکتوں کی تفہیم ہے۔ اگرچہ کرداری مظہر کے لحاظ سے خواب بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں، تاہم علامتی فعل کو حقیقی تلافی فعل کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے طالب علم کے بارے میں سوچئے جو کھلاڑی بننا چاہتا ہو لیکن کسی وجہ سے نہ بن سکے۔ اب اس کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ وہ اپنی نصابی کتابوں پر دھیان دے اور تعلیمی میدان میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل کر لے۔ اچھے لوگوں کے بارے میں عموماً یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی کام کی تلافی کے سلسلے میں دوسرا کام شروع کیا اور کامیابی حاصل کی۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ اکثر فراموش کر دیا جاتا ہے کہ دوسرا کام محض تلافی کی خاطر ہی شروع نہیں کیا جاتا، بلکہ بعض اوقات دوسرے کام میں پہلے کی نسبت زیادہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھیل میں ناکامی اور پڑھائی میں کامیابی حاصل کرنے کا عمل اصول تلافی پر ہی مبنی ہے۔ عین ممکن ہے کہ کھیل میں اس کی دلچسپی مصنوعی ہو لیکن پڑھائی میں اس کی دلچسپی حقیقی ہو۔ یونگ کا اصول تلافی جو کہ کشمکش سے جنم لیتا ہے، شخصیت کی نشو و نما میں ایک لازمی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصول تلافی کے بعد اصول اتحاد کی باری آتی ہے۔ اس کی مثال ایک خاندان کے ان دو افراد سے دی جا سکتی ہے جو آپس میں برسر پیکار ہوں، لیکن جو ہی کسی تیسرے فرد سے ان کی مڈ بھیڑ ہو، وہ آپسی اختلافات کو بھلا کر اس تیسرے سے برسر پیکار ہو جائیں۔ دو بھائیوں کا آپس میں تصادم کسی تیسرے فرد کے ساتھ تنازع کی صورت میں ختم ہو جاتا ہے اور ان دونوں میں رشتہ اتحاد از سر نو استوار ہو جاتا ہے۔ فعل کی تیسری قسم اصول معارضت ہے۔ اصول معارضت اگر پیش بینی کے طور پر ہو تو بہت سے مفید نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر دو طلباء میں معارضت کسی خاص مقصد یا سطح کے تحت ہو تو وہ اس مقصد یا سطح کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کریں گے۔ یونگ نے اصول قطبیت کی طرح اصول ہم قدری بھی طبیعیات ہی سے مستعار لیا ہے۔ یہ حرکیات کا پہلا اصول ہے۔ اسے بعض اوقات بقائے توانائی کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی توانائی ختم نہیں ہوتی بلکہ اپنی صورت بدل لیتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ توانائی جو کسی شے کو گرم کرنے سے خارج ہوتی ہے ضائع نہیں ہوتی بلکہ حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یونگ اس اصول کو انسانی شخصیت کی حرکیات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ انسانی شخصیت میں اس اصول کا مشاہدہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم کسی خواہش کو دباتے یا کچلتے ہیں تو وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتی بلکہ کسی اور شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر مقاصد کی تبدیلی کے باوجود خواہشات اپنی جگہ برقرار رہتی ہیں۔ خواہشات ایک فعلیت سے دوسری فعلیتوں کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ خواہشات کو کچلنے سے کیا ظہور میں آتا ہے؟ یونگ کے نزدیک یہ سوال نہایت اہم ہے، کیونکہ یہیں سے فرد کی علامتی زندگی شروع ہوتی ہے۔ وہ تخیلات اور خوابوں میں بسنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کی ناآسودہ خواہشات کی تشفی ہوتی ہے، یعنی توانائی ایک سمت سے ہٹ کر دوسری طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ یونگ کا کہنا ہے کہ انسان کی یہ برتری بھی ہے کہ وہ خوابوں کے ذریعے اپنی کشمکش اور کشیدگی کو تحلیل کر سکتا ہے۔ اصول ہم قدری کی طرح انتشار کا اصول بھی طبیعیات ہی سے مستعار لیا گیا ہے۔ اس اصول کے مطابق اگر ایک ہی نوعیت کی دو اشیاء کو جن میں صرف درجہ کا فرق ہو ایک دوسرے کے قریب رکھ دیا جائے تو درجہ کا فرق خود بخود ختم ہو جائے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ دونوں اشیاء کی نوعیت ایک ہی ہونی چاہیے۔ مثلا انسان کے مقابل انسان اور جانور کے مقابل جانور۔ جانوروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایک ہی قبیل سے ہوں۔ زیادہ درجہ حرارت والا جسم اپنی حرارت خارج کرتا ہے اور کم درجہ حرارت والا جسم اسے جذب کر لیتا ہے۔ چنانچہ ایک وقت آتا ہے کہ دونوں کا درجہ حرارت یکساں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پانی کے دو برتن جن کا حجم مختلف ہو ایک ساتھ رکھ کر انہیں ایک نل کے ذریعے ملا دیا جائے تو دونوں میں پانی کی سطح یکساں ہو جائے گی۔ اسے ہائیڈرالک کا اصول بھی کہتے ہیں۔ یونگ نے اس اصول کا اطلاق شخصیت پر بھی کیا ہے۔
لیکن وہ اس اصول کو درست طریقے سے منطبق نہیں کر سکا، کیونکہ اس کے مطابق شخصیت کوئی دربستہ نظام نہیں ہے، اس لیے مساویت کی مکمل حالت تک رسائی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دو اشخاص کے درمیان مکمل توازن نہیں ہو سکتا، نہ ہی ایک شخص بیک وقت دو قسم کی فعلیتوں میں توازن برقرار رکھ سکتا ہے۔ معاشرہ اور فرد کی داخلی کیفیات میں ہر لمحہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان تبدیلیوں سے بچنا کسی صورت بھی ممکن نہیں، چنانچہ فرد اپنی کشمکش سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ یونگ نے شخصیت کے عمیق مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شخصیت یا تو آگے کی طرف بڑھتی ہے یا پیچھے کی طرف ہٹتی ہے، اس کے لیے وسط میں ٹھہرنا ممکن نہیں۔ اگر شخصیت کی حرکت پیچھے کی طرف ہو تو نفسیات کی زبان میں اس عمل کو مراجت کہتے ہیں، اور اگر حرکت آگے کی طرف ہو تو اس عمل کو مسابقت کا نام دیا جاتا ہے۔ فرائیڈ نے زندگی کو محض دو سروں کے درمیان لٹکانے کے بعد کہا کہ زندگی ہمیشہ دو سروں کے درمیان جھولتی رہتی ہے، اور اس سے اس کا مطلب لازمی طور پر کچھ سیکھنا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس یونگ نے یہ ثابت کیا کہ زندگی کی یہ حرکت بے مقصد نہیں ہے۔ شخصیت کی حرکت پیچھے کی طرف اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ توانائی حاصل کر کے دوبارہ زندگی کے مصائب سے نبرد آزما ہو سکے۔ جدید نفسیات نے یونگ کے جو چند تعقلات اپنائے ہیں، ان میں درون بین اور بیرون بین کا تعقل بھی شامل ہے۔ شخصیت کا بہاؤ دو سمتوں کی طرف ہے، یا تو وہ درون بین ہوگی یا بیرون بین ہوگی۔ بیرون بین میں شخصیت کا بہاؤ لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ بیرون بین شخص اپنی ذات کی بجائے خارجی اشیاء پر زیادہ توجہ صرف کرتا ہے۔ بیرون بین لوگ سوچ بچار کی بجائے عمل پر زور دیتے ہیں۔ اس کے برعکس درون بین لوگ نہایت خاموش قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں سے ملتے ہوئے کتراتے ہیں اور اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ موجودہ نفسیات نے درون بین اور بیرون بین کے درمیان ایک اور حالت دریافت کی ہے، جسے زو بینی کا نام دیا جاتا ہے۔ تاہم بہت سے نفسیات دان صرف بیرون بین اور درون بین ہی میں امتیاز کرتے ہیں۔ یہ تقسیم کافی حد تک قیاسی ہے، کیونکہ نہ تو کوئی فرد بالکل درون بین ہوتا ہے اور نہ بالکل بیرون بین، بلکہ ان کے بین ہوتا ہے۔ شخصیت ان دونوں ابعاد میں سے ظہور کرتی ہے۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ نفسیات اور یونگ کے تعقلات کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ایڈلر کی طرح یونگ نے بھی فرد کے اندر برتر اور کمتر وظائف کو تسلیم کیا ہے، البتہ وہ انہیں مزید 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مثلا نمبر 1 وجدان، نمبر 2 تحسسات، نمبر 3 احساسات، نمبر 4 تفکر۔ اکثر شخصیات ان وظائف میں سے عموماً کسی ایک ہی وظیفہ کو آسانی سے بروئے کار لا سکتی ہے۔ اسی وظیفہ کو ہم برتر وظیفہ کہتے ہیں۔ ہر شخص کے نزدیک برتر وظیفہ مختلف ہوتا ہے۔ مثلا کسی شخص کو مصوری برتر وظیفہ لگتی ہے تو کسی کو شاعری۔ ایک وقت کوئی ایک ہی وظیفہ برتر ہوگا اور باقی 3 کمتر ہوں گے۔ اگر برتر وظائف مسائل کے حل میں ناکام ہو جائیں تو کمتر وظائف علامات اور تخیلات کے ذریعے ظہور میں آتے ہیں۔ یونگ کا اصول کتبیت یہاں بھی کار فرما ہے۔ فرائیڈ کی طرح یونگ بھی لبیدو کو تمام قسم کی توانائی کا سرچشمہ کہتا ہے، تاہم یونگ نے اس اصطلاح کو کافی الجھا دیا ہے۔ فرائیڈ کے نزدیک لبیدو سے مراد جنسی توانائی ہے، لیکن یونگ کو اس سلسلے میں فرائیڈ سے سخت اختلاف تھا۔ یہی اختلاف دونوں کے درمیان علیحدگی کا باعث بھی بن گیا۔ لبیدو سے 2 قسم کی توانائی ظہور میں آتی ہے، یعنی جسمانی اور نفسیاتی۔ ان دونوں میں کافی گہری مشابہت موجود ہے، لیکن ان کی ضروریات مختلف ہیں۔ جسمانی توانائی چلنے پھرنے کے کام آتی ہے۔ یہ توانائی فرد کے عضلاتی کام میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ نفسی توانائی سوچنے، ادراک کرنے یا اسی قسم کے ذہنی کاموں میں خرچ ہوتی ہے۔ توانائی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ہمیں یہاں بھی یونگ کا اصول کتبیت کار فرما نظر آتا ہے۔ یونگ کے نزدیک توانائی کی ان 2 اقسام میں توازن بھی ضروری ہے۔ توازن کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے اور ان میں توازن پیدا کرنے کے بعد یونگ نے احتیاج کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ مثلا نمبر 1 عضویاتی احتیاج، نمبر 2 ثقافتی احتیاج۔ یونگ کا کہنا ہے کہ احتیاج کی ان 2 اقسام کی مثال جسمانی اور نفسیاتی توانائی سے کافی مشابہ ہے۔ یہ دونوں اقسام لیبیدو کی فراہم کردہ توانائی میں کشمکش کے باعث وجود میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے عضویاتی احتیاج کی تشریح کی جاتی ہے۔
پھر جو توانائی بچتی ہے وہ نفسی احتیاج کی تکمیل میں صرف ہوتی ہے۔ عضویاتی احتیاج میں کھانا پینا اور سونا وغیرہ آتے ہیں، ان کی تشفی پہلے ضروری ہے۔ ثقافتی احتیاج میں پڑھنا لکھنا، فنون لطیفہ کی تخلیق، مشاغل اور عبادت وغیرہ آتے ہیں۔ یونگ کے نزدیک انسان ایک ترقی پذیر مخلوق ہے، کیونکہ وہ اپنی عضویاتی احتیاج کی تشفی اچھی طرح کر سکتا ہے، بلکہ عضویاتی احتیاج کی تشفی کے بعد بھی اس کے پاس توانائی کا ایک وافر ذخیرہ موجود رہتا ہے، جسے وہ اپنی ثقافتی احتیاج کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اعلیٰ اور بہتر طور پر ثقافت کی تخلیق کر سکتا ہے۔ یونگ کے نظریہ شخصیت میں ازلی سانچوں کو نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، اس کا براہ راست کوئی جواب ممکن نہیں، البتہ ان کے پیدا کردہ اثرات سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ ازلی سانچے اپنا اظہار استعاراتی زبان میں کرتے ہیں۔ ان کے بہت سے حصوں کے معنی ہمیشہ پوشیدہ رہتے ہیں، چنانچہ ان حصوں کی تعبیر کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ ان کا اظہار کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا۔ کبھی یہ عضویاتی زندگی کے مظہر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی نوعیت تصوراتی ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کی نوعیت مابعد طبیعیاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اجتماعی لاشعور تک ہماری رسائی براہ راست ممکن نہیں۔ ازلی سانچوں کی حیثیت ہمیشہ گمنام رہتی ہے، اسی لیے ان کی فطرت و نوعیت کے بارے میں بہت کم علم ہو سکا ہے۔ ان کا تعلق اجتماعی لاشعور سے ہے، جہاں تک ہماری براہ راست رسائی ممکن نہیں۔ یونگ کے ازلی سانچے کے نظریہ میں کئی بار تبدیلی آئی۔ ابتدا میں اس کے نزدیک اس سے مراد اجتماعی لاشعور کی غالب قوت تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کو اولین تمثال کا نام دیا۔ اس سے اس کی مراد وہ تمام اساطیر، کہانیاں، روایات اور جنوں پریوں کے قصے تھے جن میں براہ راست انسانی کردار اور تمثال کی جھلک نظر آتی ہے۔ یونگ نے مختلف مذاہب، تہذیب و تمدن اور ثقافتوں کے مطالعہ کے بعد 1919 عیسوی میں ازلی سانچے کی اصطلاح استعمال کی۔ اس نے پہلی بار اس اصطلاح کو نفسی خصوصیت کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن بعد ازاں اس کے معنوں میں توسیع کر کے کہا کہ اس کا اطلاق ہر قسم کی حیت پر ہوتا ہے۔ یعنی یونگ نے اس اصطلاح میں حیاتیاتی، نفسی حیاتیاتی اور یکساں کردار کو بھی شامل کر لیا۔ یونگ نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ تمثال، اولین تمثال اور قوت غالبہ کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ کر انہیں الگ الگ کر دیا۔ اس نے ازلی سانچے اور اولین تمثال میں بھی تفریق کی۔ ازلی سانچوں سے مراد وہ شیون ہیں جن کا ادراک ممکن نہ ہو، لیکن ان کی صرف قوت کو محسوس کیا جا سکتا ہو۔ اس کے برعکس اولین تمثال سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کا ادراک ممکن ہو۔ یونگ کی تحریروں میں ازلی سانچوں کی اصطلاح انہی دو مفاہیم میں استعمال کی گئی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ازلی سانچوں سے مراد کون سی اشیاء ہیں، وہ اشیاء جن کا ادراک ممکن ہے یا وہ اشیاء جن کا ادراک ممکن نہیں۔ یونگ نے ازلی سانچوں کی اصطلاح کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وہ ازلی سانچوں کے مجموعہ کو لاشعور کا نام دیتا ہے، اور لاشعور سے اس کی مراد اجتماعی لاشعور ہوتی ہے۔ پھر اجتماعی لاشعور سے اس کی مراد وہ تمام تجربات ہیں جنہیں انسانوں نے کئی نسلوں کی مسلسل کاوشوں سے حاصل کیا ہے۔ اس کے مطابق یہ تمام تجربات فرد کے اجتماعی شعور میں محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ڈھیر کی شکل میں بے ترتیب پڑے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے کئی ایک تجربات ایسے بھی ہوتے ہیں جو فرد کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا ادراک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اولین تمثال کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے یونگ انہیں فرد کے جبلاتی ادراک کا نام دیتا ہے۔ یہ فرد کی جبلتوں کی چھوٹی سی تصویر ہوتے ہیں، جبکہ ازلی سانچے صرف روایات، زبان اور نقل مکانی ہی سے ظہور میں نہیں آتے، بلکہ یہ بے ساختہ طور پر کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کسی خارجی اثر کے بغیر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ان کا تعلق ہماری دماغی ساخت سے ہے۔ یونگ نے ازلی سانچوں کو شعوری ذہن کے بنیادی حصے کے طور پر لیا ہے۔ ایک جگہ وہ انہیں نفسی گہرائی میں پوشیدہ عناصر سے تشبیہ دیتا ہے، دوسری جگہ وہ انہیں دماغی ساخت کے ساتھ موروثی خیال کرتا ہے۔ ازلی سانچوں کے حیاتیاتی پہلو پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ اس اصطلاح کو ہم موروثی خیالات سے بھی منسوب نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نفسی وظائف کے موروثی طریق سے بحث کرنا چاہتے ہیں، جس طرح چوزا انڈے سے نکلتا ہے یا پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ ہم اسے کرداری نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ازلی سانچوں کا حیاتیاتی پہلو ہے، لیکن ہم فرد کے اندر یا اس کے موضوعی نفس میں جھانکتے ہیں
تو معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ ازلی سانچوں کی مدد سے ہم عضویاتی حقائق کی ترجمانی نفسی حقائق میں کر سکتے ہیں، جبکہ اولین تمثال کے بارے میں یونگ کا کہنا ہے کہ یہ ذہن کی وحید اور تخلیقی طاقت ہے۔ ان تمام تعریفات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ توانائی کے مرکز کا مقناطیسی نقطہ ہے جو نفسی عملیے کو تمثال میں منتقل کرتا ہے۔ ازلی سانچوں کے لیے انگریزی میں آرکیٹائپس کی اصطلاح مستعمل ہے۔ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی آرکے اور ٹائپ۔ آرکے لفظ کے کئی معنی ہیں، مثلا آغاز، ابتدا، علت، ماخذ یا اصول۔ اس کا اطلاق لیڈر کی پوزیشن اور حکومت کے اعلیٰ اصولوں پر بھی ہوتا ہے، جبکہ دوسرا لفظ ٹائپ شکل و صورت، طور طریق، اصول یا ضابطہ، تمثال، نمونہ اور ترتیب و معیار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یونگ کے ازلی سانچے اور افلاطون کے تصورات کے درمیان جزوی مشابہت پائی جاتی ہے۔ دونوں کا تعلق بصیرت سے ہے، لیکن یونگ کے ازلی سانچوں کے برعکس افلاطون کے تصورات موروثی طور پر ناقابل تغیر ہیں۔ انہیں ماورائی حیثیت حاصل ہے۔ یہ تجربات سے پہلے کی اندرونی حالت کا نام ہے۔ یونگ کے ازلی سانچے بھی دو طرح کے ہیں، ایک وہ جن کا مشاہدہ ممکن ہے اور دوسری قسم وہ جن کا ادراک بھی ممکن نہیں۔ یونگ کے ازلی سانچوں کی یہ قسم بھی ماورائی حیثیت کی حامل ہے۔ اس کو آسان اور سادہ الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس تک رسائی ممکن نہیں، اور ایک ایسا ظرف ہے جسے نہ بھرنا ممکن ہے اور نہ خالی کرنا۔ ازلی سانچے قوت کے ذریعے ظہور میں آتے ہیں، اور جب یہ تشکیل پذیر ہوتے ہیں تو اپنی پہلی صورت میں نہیں رہتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تغیر آتا رہتا ہے۔ اگرچہ ان کے بنیادی سانچے میں تغیر ممکن نہیں، لیکن ان کا اظہار بدلتا رہتا ہے۔ یونگ کہتا ہے کہ ان کی اپنی حیثیت چونکہ ماورائی ہے، اس لیے انہیں بیان کرنے کی صورت بھی یہی ہے کہ مابعد طبیعتی زبان استعمال کی جائے۔ ازلی سانچے کو ادراک کی فطری شکل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہم چیزوں کا ادراک کرتے ہیں۔ ان کی اپنی حیثیت شاید ایک مثل کی سی ہے، اس سے ذہنی نتائج تو حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی اصلیت کا کچھ پتہ نہیں۔ ان کی دو اہم صفات ہیں، یعنی جب وہ اپنی اصل صورت میں شعور میں ظاہر ہو تو وہ نورانی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ماورائی قسم کا حالہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری صورت میں ان کی حیثیت جبلت کی سی ہوتی ہے اور یہ ایک خاص رنگ میں خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ازلی سانچے اپنا اظہار زمان و مکان کی صورت میں کرتے ہیں تو انہیں شعوری ذہن کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم علامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہر علامت بیک وقت علامت بھی ہوتی ہے اور ازلی سانچہ بھی۔ ہر علامت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی ازلی سانچہ ضرور موجود ہو۔ علامتیں ہمیشہ لاشعوری ازلی سانچوں کی پیداوار ہوتی ہیں، لیکن ان کے اظہار کا طریقہ کار شعوری ذہن کے حاصل کردہ تصورات کا رہین منت ہے۔ ازلی سانچوں اور علامت کی تعریف وظیفانہ نقطۂ نظر سے کرتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ازلی سانچے نفسی توانائی کے ارتکاز کا نام ہے، جبکہ علامت اس کے ایسے اظہار کا نام ہے جس سے ازلی سانچے ناقابل فہم ہو سکیں۔ یونگ علامت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کسی شخص کی بھی ازلی سانچوں تک براہ راست رسائی ممکن نہیں ہے، البتہ بالواسطہ طور پر رسائی ممکن ہے، وہ بھی صرف اسی صورت میں جبکہ یہ علامت کی صورت میں ظاہر ہوں یا پھر کسی تاکید یعنی الجھن یا عارض کی صورت میں نمایاں ہوں۔ ازلی سانچوں اور علامات کے مابین بنیادی فرق یہ ہے کہ علامت مکمل طور پر تجریدی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حیثیت کسی نہ کسی حد تک تجسیمی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ازلی سانچوں کی نوعیت چونکہ تجریدی ہوتی ہے، اس لیے ان کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ازلی سانچوں کے ادراک کا صرف یہی ایک ذریعہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ کسی خاص شکل یا تمثال کی صورت میں ظاہر ہوں۔ چنانچہ ازلی سانچوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں علامتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ علامت کا لفظ یونانی مصدر سے مشتق ہے۔ اب تک علامت کی بہت سی تعریفیں اور تعبیریں کی جا چکی ہیں۔ ان میں مشترک بات یہ ہے کہ علامت کسی مخفی شے کا استعاراتی اظہار ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایک طرح کا گنجینہ معنی ہوتی ہے، یعنی اس سے بے شمار معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ بیکوفن کا کہنا ہے کہ علامت چونکا دینے والی اطلاع ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے انتہائی پراسرار گتھیوں کو سلجھایا جا سکتا ہے، نیز اس کی مدد سے فرد کی روح کی گہرائیوں کی پیمائش بھی کی جا سکتی ہے۔
گوئٹے کے مطابق علامتیں مظاہر کو خیالات میں تبدیل کرتی ہیں اور پھر تمثال کی صورت میں پیش کرتی ہیں۔ خیالات تمثال کے دوران علامتوں کی مدد کے بغیر غیر مؤثر اور ناقابل فہم ہوتے ہیں۔ زبان خواہ کتنی ہی وسیع اور جامع ہو، علامتوں کے بغیر معنی کو اپنے اندر سمیٹ نہیں سکتی۔ عموماً علامت اور اشارے کو آپس میں گڈمڈ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یونگ علامتوں اور اشاروں کے مابین واضح فرق بیان کرتا ہے۔ اس کے مطابق اشارے کا تعلق عضویاتی دنیا سے ہے، جبکہ علامت کا تعلق ذہنی دنیا سے ہے۔ اس کے مطابق علامتیں شعوری بھی ہو سکتی ہیں اور لاشعوری بھی۔ لاشعوری علامتوں کی مثال وہ مواد ہے جو فرد سے مخفی ہو، مثلا خواب۔ پیاجے کے مطابق ہر علامت کا ایک شعوری پہلو ہوتا ہے اور ایک لاشعوری۔ ہر خیال، خواہ وہ کتنا ہی عقلی کیوں نہ ہو، اس میں کچھ نہ کچھ لاشعوری عناصر ضرور پنہاں ہوتے ہیں۔ ہر نفسی عملیے کا بہاؤ دائرے کی شکل میں جاری رہتا ہے، یعنی وہ لاشعور سے شعور اور شعور سے پھر لاشعور کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ ایرک فرام نے علامت کی 3 اقسام بتائی ہیں، مثلا نمبر 1 روایتی، نمبر 2 حادثاتی، نمبر 3 عالمگیر۔ ایرک فرام نے علامت کی جو تیسری قسم بتائی ہے وہ یونگ سے ملتی ہے۔ علامت ایک ایسی شے ہے جس کا نہ تو ہمارے پاس کوئی بدل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کسی اور لفظ میں ترجمہ ہو سکتا ہے، یعنی علامت صرف ایک شے کے لیے ہوتی ہے اور صرف اپنے ہی معنی کا اظہار کرتی ہے۔ مثال کے طور پر مکان کی علامت انسانی شخصیت کے لیے مستعمل ہے۔ اسی طرح خون زندگی اور جذبات کا آئینہ دار ہے۔ جانور خواہ کسی بھی قبیل سے تعلق رکھتا ہو، انسانی جبلت کا عکاس ہے۔ کوئی شے علامت ہے یا نہیں، اس کا تعلق ہمارے شعوری رویے اور مشاہدے پر مبنی ہے، یعنی آیا فرد اس قابل ہے کہ وہ کسی شے کو علامت کے طور پر دیکھ سکے۔ مثال کے طور پر درخت کی اپنی حیثیت بھی ہے اور اسے علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نشانیاں بھی کسی گمنام شے کا اظہار کرتی ہیں۔ ایک ہی شے ایک ہی وقت میں کسی شخص کے لیے علامت اور کسی کے لیے اشارہ ہو سکتی ہے۔ علامتیں اشاروں میں تبدیل ہو سکتی ہیں اور اسی طرح بعض حالات میں اشارے بھی علامتوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ علامت صرف تب تک زندہ رہ سکتی ہے جب تک اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی معنی کار فرما ہو، لیکن جب علامت کے معنی کا تعین اور تفہیم حاصل کر لیے جائیں تو علامت ختم ہو جاتی ہے اور وہ روایتی اشارہ میں بدل جاتی ہے۔ یونگ کہتا ہے کہ معنی خیز علامت کا پیدا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ صلیب کا نشان کسی کے لیے محض روایتی اشارہ ہے اور کسی کے لیے جذباتی محرک۔ ایک ہی علامت کسی کے لیے جاندار اور کسی کے لیے مردہ یا متروک ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی پیروکار کے لیے میزبان انبوہ کی اصطلاح جاندار ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے مردہ یا متروک، یعنی فرد جس قدر روایتی ذہن کا مالک ہوگا اسے علامتوں کو سمجھنے اور انہیں اپنی زندگی میں استعمال کرنے میں اسی قدر دشواری پیش آئے گی۔ وہ محض اشاروں سے چمٹا رہے گا اور اپنی الجھنوں اور ذہنی ابتری کو علامت کی تعریف میں شامل کرے گا۔ فرائیڈ اور یونگ کے ہاں علامت کا الگ الگ مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں لاشعور کے بارے میں بھی متفق نہیں ہیں۔ فرائیڈ کے ہاں نہ تو شخصی لاشعور کا ہی تصور ہے اور نہ ہی وہ ازلی سانچوں کو تسلیم کرتا ہے۔ فرائیڈ کے ہاں فرد کے روزمرہ کے حالات جن کا معاشرتی دباؤ یا اخلاقی اقدار کی وجہ ابطان ہے، وہ شعور سے لاشعور میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہ نفسیاتی جبر کی سطح سے نمودار ہوتے ہیں تو انہیں اشارے کہا جاتا ہے۔ فرائیڈ اسے اسکرین فگر کا نام دیتا ہے، لیکن جب اجتماعی لاشعور کا مواد ازلی سانچوں میں سے گزر کر نفسی اقلیم میں داخل ہوتا ہے تو اس پر صحیح علامت کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ علامت کا تعلق صرف فرد کی تاریخ ہی سے نہیں بلکہ عالمی تاریخ سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے یونگ نے علامتوں کے دائرے کو شعور سے لاشعور تک پھیلا دیا ہے۔ یونگ کہتا ہے کہ فرائیڈ نے اس شعوری مواد کو جو صرف اشارے کا کام دیتا ہے غلطی سے لاشعوری پس منظر کی بنا پر علامت سمجھ لیا ہے، حالانکہ وہ حقیقی علامت نہیں ہوتا۔ اس مواد کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اشاروں سے کرداروں کے تاکیدی عملیات کے علائم و عوارض کی نشاندہی کرے۔ علامت کی صحیح تعریف تو یہ ہے کہ اسے وجدانی تصور کے اظہار کے طور پر سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ وجدانی تصور کا علامات کی مدد کے بغیر صحیح طور پر اظہار ممکن نہیں۔ انجیل کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ جب یسوع مسیح نے آسمانی بادشاہت کا ذکر کیا تو علامتی زبان استعمال کی۔
علامتی زبان کسی ایسے تعقل کو ظاہر کرتی ہے جسے کسی اور طریقے سے بیان کرنا ممکن نہ ہو۔ فرائیڈ کے نزدیک علامت وقتی اور غیر مستقل، قابل بیان اور مبہم ہوتی ہے، لیکن یونگ کے نزدیک یہ ایک نفسی عنصر ہے جس کا تجزیہ ممکن نہیں اور نہ اسے وقتی و عارضی بنیادوں پر سمجھا جا سکتا ہے۔ وقت سے پہلے اس کا تعین کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ فرائیڈ اور یونگ نے تاکیدات کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اسے علامت پر بھی علیحدہ علیحدہ منطبق کیا جا سکتا ہے۔ فرائیڈ کے ہاں تحریمات کے مسائل پر بہت سا مواد ملتا ہے۔ مثلا لڑکا اپنی ماں سے جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے، لڑکی باپ سے جنسی تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے۔ یونگ فرائیڈ کی اس بات سے مطلقاً انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ بچے کی اس خواہش کو علامت کے طور پر لیتا ہے۔ یونگ کہتا ہے کہ ہر شے کو علامت کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ طلوع آفتاب کو بیداری شعور کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ رات مبتنا مزاجی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایک بیل کسی اندھے اور تند و تیز کردار کی علامت ہے، یعنی دنیا کی ہر شے انسان اور انسانی کردار کی علامت کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ جانوروں میں اشاروں کا استعمال تو ہوتا ہے، لیکن وہ علامتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ علامتوں کی حقیقت کو سمجھنا اور ان کی آگہی حاصل کرنا صرف انسانوں کا ہی خاصہ ہے۔ انسان تو ہمہ وقت حقائق کے نئے ابعاد کی تلاش میں رہتا ہے۔ علامتوں کے استعمال کی وجہ سے انسان جانوروں کی جبلاتی دنیا سے نکل کر دیوتاؤں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہاں تخلیق کا ہر فرد اپنی جگہ ایک علامت بن جاتا ہے، ایسی علامت یا تمثال جو معنی خیز ہو۔ یونگ کے نزدیک علامت زمان و مکان سے آزاد ہوتی ہے۔ علامت کی مثال ثالث کی سی ہے، یہ شعور اور لاشعور کے درمیان ثالثی کے فرائض انجام دیتی ہے۔ بالفاظ دیگر علامت مخفی اور ظاہری مواد کے درمیان مصالحت پیدا کرتی ہے۔ یونگ کے مطابق علامت نہ تو مکمل طور پر تجریدی ہوتی ہے اور نہ غیر تجریدی، نہ مکمل طور پر عقلی ہوتی ہے اور نہ غیر عقلی، نہ مکمل طور پر حقیقی ہوتی ہے اور نہ غیر حقیقی، بلکہ ان کے بین بین ہوتی ہے۔ علامت توانائی کو منتقل کرنے کا کام بھی انجام دیتی ہے، اس لحاظ سے اسے مبدل بھی کہا جا سکتا ہے۔ علامت کی تخلیق کے ساتھ لیبیدو کی مراجت ختم ہو جاتی ہے، اس کی توانائی پیچھے کی سمت بہنے کی بجائے آگے کی طرف بہنے لگتی ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے نفسی صحت کے لیے علامت کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ یہاں فرائیڈ اور یونگ کے درمیان پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ فرائیڈ کے نزدیک نفسی توانائی کا انتقال واحد قطبی ہے، جبکہ یونگ اسے ذو قطبی سمجھتا ہے۔ علامتیں کبھی بھی شعوری طور پر وضع نہیں کی جاتی، بلکہ ہمیشہ بے ساختہ طور پر ظہور میں آتی ہیں۔ ان میں شعوری ارادے یا عقلی جدوجہد کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ علامتیں عموماً نفسی عملیے کی نشوونما کے دوران ظہور میں آتی ہیں۔ انسانی گروہ، خاندان، لوگ اور قومیں اپنی اپنی ضروریات کے مطابق اپنے اجتماعی لاشعور کی مدد سے علامتیں پیدا کرتی ہیں۔ علامتوں کی تخلیق میں عمل تفرد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نفسی نشوونما کے عمل کا مقصد شعور میں وسعت اور شخصیت میں پختگی پیدا کرنا ہے۔ علامتوں کی ایک کثیر تعداد اسی نشوونما کے ساتھ ساتھ جنم لیتی ہے، تاہم ان کی بنیاد ازلی سانچوں پر ہوتی ہے اور ان کا اظہار لاشعوری طور پر کیا جاتا ہے۔ علامت کا اظہار سلبی ہے یا اثباتی، اس کا انحصار فرد کے اپنے رویے پر ہے۔ یونگ کے نزدیک ازلی سانچے اجتماعی لاشعور کے تمثال کا نام ہے جنہیں فرد اکثر استعمال میں لاتا ہے۔ ازلی سانچوں کے ساتھ ہمیشہ چند ایک ہیجانات بھی ہوتے ہیں۔ یونگ اور اس کے ساتھیوں نے چند ایک ازلی سانچے دریافت بھی کیے ہیں۔ باقی ازلی سانچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ غیر دریافت شدہ ازلی سانچے بھی اسی طرح انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں جس طرح دریافت شدہ۔ یونگ نے چند ایک ازلی سانچوں کے نام گنوائے ہیں، مثلا خدا، شیطان، مادر عظیم، بزرگ، سایہ، بچہ، موت، حیات بعد الموت، تصویر مرد اور تصویر زن وغیرہ۔ یوں تو سارے کے سارے ازلی سانچے اہم ہیں، تاہم ان سب میں تصویر مرد اور تصویر زن سب سے زیادہ اہم ہیں۔ مرد میں صنف نازک کی چند خصوصیات ہوتی ہیں جنہیں تصویر زن کہا جاتا ہے، اسی طرح عورت میں صنف قوی کی چند خصوصیات ہوتی ہیں جنہیں تصویر مرد کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں ہر صنف میں اس کی مخالف صنف کے کچھ جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ یہ ازلی سانچے عمر کے ساتھ پختہ ہوتے جاتے ہیں اور ان کی مدد سے مرد عورت کو سمجھنے لگتا ہے
اور عورت مرد کو، اس سے دونوں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت پیدا کرتے جاتے ہیں۔ یونگ کے نزدیک ارتفاع اور ابطان کا عمل فرائیڈ سے مختلف ہے، اور اس کا دو قطبی اصول یہاں بھی کار فرما ہے۔ توانائی فوراً غائب نہیں ہو جاتی، بلکہ اپنے اظہار کی شکل بدل لیتی ہے، لیکن جب لبیدو کو اپنے اظہار کی اجازت نہ ملے تو پھر ابطان کا عمل واقع ہوتا ہے۔ ارتفاع کی صورت میں توانائی اوپر کی سمت حرکت کرتی ہے، اسے عمل تصعید بھی کہتے ہیں۔ وہ افعال جو معاشرے کے لیے قابل قبول ہیں، مثلا فنون لطیفہ، شاعری اور موسیقی وغیرہ، توانائی ان مشاغل میں صرف ہو جاتی ہے، اس طرح اس کے اظہار کی شکل بدل جاتی ہے۔ ابطان کی صورت میں اس توانائی کی سمت نیچے کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی معاشرہ کھلے بندوں جنسی تشفی کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسی صورت میں خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، یہی ابطان کا عمل ہے۔ ارتفاع کی صورت میں شخصیت ترقی کرتی ہے، کیونکہ خارجی ماحول حوصلہ افزا ہوتا ہے، اسی حوصلہ افزائی کی وجہ سے عقلی کام سر انجام دیے جاتے ہیں۔ خارجی ماحول مطلوبہ مقاصد کے لیے قوت فراہم کرتا ہے، یہاں توانائی موجود ہے، لیکن مقاصد کی نوعیت بہت مختلف ہے۔ ایک غیر شادی شدہ عورت ماں بننے کی خواہش کا ارتفاع استانی بن کر کر سکتی ہے، اس طرح اس کی خواہش کی تشفی بھی ہو جائے گی اور معاشرے میں اسے عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام لوگ اپنی توانائی کو مرتفع کرنے کے لیے ایک جیسے طریقے اپنائیں۔ ارتفاع کا عمل شعوری بھی ہوتا ہے اور لاشعوری بھی۔ ابطان کا عمل تکلیف دہ ہوتا ہے، نفسی توانائی میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ نفسی توانائی کا بہاؤ نیچے کی طرف ہونے کی وجہ سے شخصیت میں کئی قسم کی کشیدگیاں جنم لیتی ہیں، کیونکہ شعوری انا اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ مبتنا احساسات علم اور غیر عقلی کردار کو جنم دیتے ہیں، شخصیت عصبانیت سے دوچار ہو جاتی ہے، مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، سر درد، چڑچڑاپن، اختلال توجہ اور اسی قسم کے دیگر امراض جنم لیتے ہیں۔ اکثر حالات میں فرد ان تمام باتوں سے ناواقف ہوتا ہے، صرف گہری بصیرت اور نفسی علاج ہی کے ذریعے فرد اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ ان مخفی عناصر کا تجزیہ کر سکے۔ اگر مبتنا عناصر کا پیدا کردہ علم بہت زیادہ ہو تو فرد مختلف ذہن ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے مسائل کے حل میں کامیاب نہ ہو سکے تو بلاہیت واقع ہو جاتی ہے۔ یونگ کے نزدیک غائطیت کی اصطلاح نہایت اہم ہے۔ اس اصطلاح میں بھی اس کا اصول قطبیت پنہاں ہے۔ بہت سے شخصیت نگار ایسے ہیں جنہوں نے انسان کے مستقبل بعید کو بھی ذہن میں رکھا ہے۔ غائطیت کی اصطلاح نفسیات کی بجائے فلسفہ و مابعد و طبیعیات میں کثرت سے استعمال ہوئی ہے، لیکن نفسیات میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حال کی تشریح مستقبل کے آئینے میں ہونی چاہیے۔ اس تعقل سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان محض عارضی اور قریبی مقاصد ہی کا طلبگار نہیں، بلکہ مستقل اور دیرپا مقاصد کا خواہش مند ہے، خواہ وہ مستقبل قریب میں ملیں یا بعید میں۔ ایک طالب علم اس لیے محنت کرتا ہے کہ آئندہ سال اسے اگلی جماعت میں ترقی ملے گی یا مطلوبہ ملازمت۔ پھر نفسیات میں غائطیت کے مقابل علیت کی اصطلاح بھی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے حالیہ کردار کا جائزہ لینے کے لیے اس کے ماضی میں جھانکنا ضروری ہے، کیونکہ ماضی ایک اٹل اور ناقابل تنسیخ حقیقت ہے۔ فرائیڈ نے ماضی پر بہت زیادہ زور دیا تھا، لیکن یونگ نے ماضی اور مستقبل دونوں کو برابر کا حصہ دیا ہے، کیونکہ اگر فرد صرف ماضی کا اسیر ہو جائے تو وہ مستقبل کی طرف ترقی نہیں کر سکتا۔ انسانی کردار کا جائزہ ماضی کے چوکھٹے میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مستقبل کے بارے میں خواہشات، مقاصد اور نصب العین کا جائزہ لیا جائے۔ ماضی کی حیثیت محض تمہید کی سی ہے، جبکہ حال عمل کا نام ہے اور مستقبل کردار کو متعین کرتا ہے۔ یونگ کے نزدیک شخصیت کے تمام اجزاء متوازن ہونے چاہیے، ورنہ نفس حقیقی کا ظہور ممکن نہ ہوگا۔ لیکن حقیقت ہمیشہ اس کے برعکس ہے، فرد کبھی بھی توازن کی سطح تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ دونوں پلڑوں میں کمی بیشی کا عمل جاری رہتا ہے۔ جب ایک پلڑا دوسرے پلڑے سے بھاری ہو جائے تو کشیدگی اور الجھنیں جنم لیتی ہیں، جن کی وجہ سے حسرتیں اور دکھ پیدا ہو جاتے ہیں اور فرد کی زندگی اجیرن بنا دیتے ہیں۔ زندگی کا مقصد وحید یہ ہے کہ شخصیت کے تمام اجزاء میں توازن اور یکسانیت پیدا کرنے کی جدوجہد جاری رکھی جائے۔ یہ کام بظاہر جتنا آسان نظر آتا ہے، عملاً اتنا ہی مشکل ہے۔ یونگ نے انسان اور اس کے مستقبل کے بارے میں نہایت رجاعیت پسندانہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ اگرچہ وہ ماضی سے اپنا رشتہ بالکل منقطع نہیں کرتا،
تاہم اس کی بنیادی دلچسپی مستقبل میں ہے۔ موجودہ انسان اولین ابتدائی انسان کی ترقی یافتہ شکل ہے، ماضی انسانی جدوجہد کی ایک صحیح تصویر ہے، جس میں ایک طرف قحط ہے تو دوسری طرف مہلک وباؤں کا غلبہ، ہولناک جنگیں اور تباہ کن طوفان ہیں۔ آج کا انسان ان تمام مصائب پر غلبہ پا کر یہاں تک پہنچا ہے۔ اس کی تگ و دو اپنی بقا کے لیے تھی۔ قوت کے حصول کے ساتھ ساتھ اس کی بقا بھی یقینی ہوتی چلی گئی۔ انسان کی یہ ترقی انبوہ کی رہین منت نہیں، بلکہ یہ تو انفرادی کوششوں کی مرہون منت ہے۔ انسان کی مجموعی ترقی میں نفسی تفرد بطور واحد یگانگت سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرد اپنے نفسی افعال بھی اس طرح سر انجام دیتا ہے کہ دوسرے بھی ان سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ اس کی ترقی کا انحصار انبوہ میں شامل افراد کی انفرادی ترقی پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ینگ انفرادی ترویج و تہذیب پر زیادہ زور دیتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شخصیت تحقق ذات کی اعلیٰ سطح تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ وہ کون سے بنیادی اجزاء ہیں جو تحقق ذات تک پہنچنے میں شخصیت کی مدد کرتے ہیں؟ ینگ شخصیت کو کچھ اجزاء میں تقسیم کرتا ہے، مثلا انا، نفس، شعوری اور لاشعوری حالت، وظائف، نقاب، دروں بینی اور بیروں بینی، نفسی اور عضوی توانائی اور ان تمام اجزاء کا عروج وغیرہ۔ تحقق ذات مکمل طور پر صرف ثنوی کیفیت کی بعثت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ینگ نے شخصیت کے مترادف نفس کی اصطلاح استعمال کر کے اسے کافی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ینگ نے شخصیت کی ترویج کے ساتھ ساتھ انا کے تعقل کو بھی مجروح کر دیا ہے۔ اس کے خیال میں اس کا تعلق ذہن کی شعوری فعلیتوں سے ہے۔ انسان انا ہی کے ذریعے سے خود کو پہچانتا ہے اور دنیا سے متعارف ہوتا ہے۔ انا کا تعلق شعوری عملیہ یعنی تفکر، ادراک اور اس دنیا کے بارے میں تحسسات سے ہے، جس میں کہ وہ خود بھی موجود ہے۔ یہ انا ہی ہے جس کی وساطت سے وہ اپنے روزمرہ کے مسائل سے نپٹتا ہے، مثلا صبح اٹھنا، لباس بدلنا، چیزوں کو یاد رکھنا اور انہیں سر انجام دینا، یعنی روزمرہ کے فیصلے کرنا وغیرہ۔ ینگ کے نزدیک شعور مرکز کا حصہ ہے، تاہم بعض اوقات یہ شعور اور لاشعور کے درمیان الجھن کا باعث بنتا ہے، کیونکہ شعور اور لاشعور دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ لاشعور اپنا اظہار خواب، تخیلات، خود کار سوچ اور انتہائی دست نگری کے ذریعے کرتا ہے۔ انا لاشعور کے پیدا کردہ دباؤ میں توازن پیدا کرتی ہے۔ ذات شعور اور لاشعور کے درمیان واقع ہے۔ یہ شخصیت کے مجموعہ کے درمیان توازن قائم رکھتی ہے، یعنی اس کا کام نفس کو متوازن رکھنا ہے۔ شعوری اور لاشعوری حالتیں انسانی شخصیت کی بعثت میں نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب نفس اس قابل ہو جائے کہ دونوں کو سود مندانہ طور پر استعمال کر سکے تو اس وقت فرد برابری کی سطح حاصل کر لیتا ہے۔ ینگ کے مطابق انسان عمر کے ساتھ ساتھ جو تجربات حاصل کرتا ہے وہ زندگی کے کئی حصوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ یادوں کی دیواریں استوار کرتا ہے، احساسات اور ہجانات کے محل بناتا ہے۔ یہ تجربات تاکیدات کہلاتے ہیں، مثلا تاکید مادر، تاکید پدر اور تاکید قوت وغیرہ۔ تاکیدات گھر میں نہایت احتیاط کے ساتھ رہنے کی غالب خواہش کی بنا پر وجود میں آتی ہیں۔ ہر وہ تاکید جس کا مرکزی حصہ طاقتور ہو اکثر انا میں اپنے ڈیرے جمائے رکھتی ہے۔ تاکیدات نئے قسم کے تجربات کو اپنی طرف کشش بھی کرتی ہیں اور ان کی تعبیرات کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہیں۔ اسے تاکید کا کوکبہ طاقت بھی کہتے ہیں۔ تقریباً ہر تجزیہ مناسب حد تک تاکید کا حصہ بھی بن سکتا ہے۔ موسیقار، آرٹسٹ، مصور، پیشہ ور کھلاڑی، یہ تمام تاکید کے کوکبہ طاقت کی مثالیں ہیں۔ اکثر اوقات تاکیدات شخصی لاشعور کے زیر اثر کام کرتی ہیں۔ فرد مکمل طور پر تاکیدات کے استعمال اور ان کی تعبیر سے آگاہ نہیں ہوتا۔ تاکیدات انا کی شعوری سطح سے بھی ظہور کرتی ہیں۔ تاکیدات کے استعمال میں شخصی اور اجتماعی لاشعور بھی فرد کی مدد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تاکیدات کو موروثی صلاحیتوں کا پس منظر بھی قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو آئندہ نسلوں کے لیے پیش منظر کے طور پر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کو جو تجربات ملیں گے وہ ہم سے کہیں زیادہ وسیع اور ہماگیر ہوں گے۔ شخصی لاشعور انسان کا ماضی ہے۔ اس میں فرد کے ماضی کے تجربات محفوظ ہیں۔ موجودہ زندگی ان تجربات میں اضافہ کر سکتی ہے لیکن انہیں مشتعل نہیں کر سکتی۔ اس کے برعکس اجتماعی لاشعور پر ہماری زندگی برابر اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ ینگ تاکید کے کوکبہ قوت کے مطالعہ کے لیے 3 راہیں تجویز کرتا ہے۔ مثلا نمبر 1،
فرد کے ہیجانی اظہار کے درجہ کی تشخیص کے ذریعے۔ نمبر 2، فرد کے بالواسطہ اور بلا واسطہ کردار کے مشاہدے کے ذریعے۔ یونگ بالواسطہ کردار کو تحلیلی استنباط کا نام دیتا ہے۔ اس کے مطابق مشاہدہ کار کو فرد کے ماضی سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، کرداری اضطراب، مثلا فراموشی یا سخت ہیجانی رد عمل کے ذریعے۔ فرائیڈ کی طرح یونگ نے بھی نفسیاتی امراض پر خاصی توجہ صرف کی۔ ان دونوں نفسیات دانوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فرائیڈ نفسیاتی امراض کی وجہ جنسی ناآسودگی بتاتا ہے، جبکہ یونگ کے نزدیک عصبانیت اور اختلال ذہنی کی بنیادی وجہ روزمرہ زندگی میں عدم توازن اور غیر ہم آہنگی ہے۔ اختلال ذہنی میں شخصی لاشعور اور اجتماعی لاشعور کے درمیان انا کے شدید مجروح ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں تصادم کی کیفیت رونما ہو جاتی ہے۔ فرد کے ایسے مقاصد جنہیں معاشرہ مذموم خیال کرتا ہے، ان کا ابطان کرنے اور کسی اچھے مقصد کے لیے ان کا ارتفاع کرنے میں فرد بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ اختلال ذہنی کی سب سے ہلکی اور کم پیچیدہ مثال وہ ہیجانی علالت ہے جس میں چاروں وظائف میں سے کسی ایک پر زیادہ زور دیا جائے یا وہ خود غلبہ پا لے۔ بعض اوقات نقاب بھی اتنا غلبہ پا لیتا ہے کہ وہ یک جانبی انا کو جنم دیتا ہے۔ عصبانیت کے مریضوں میں یہ کیفیت نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس ہیجانی خلل کی خواہ کوئی بھی وجہ ہو، اس میں سر فہرست توازن برقرار رکھنے کے سلسلے میں نفس کی ناکامی ہے۔ اختلال ذہنی اور عصبانیت دونوں ہی نفس کی اجنبیت کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ یہ اجنبیت حقیقی طور پر تحقق ذات کے حصول میں ناکامی کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ثقافت کو کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں۔ ہیجانی خلل کو ثقافت سے غیر ہم آہنگی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو ذات کی اپنی غیر ہم آہنگی ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عصبانیت انوکھے کردار سے کچھ زیادہ ہے۔ خصوصاً معاصر ثقافت میں اس کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت سے بالکل بعید ہے۔ یہ تعبیریں عموماً ذہنی خلل کے سماجی پہلو سے گریز کا نتیجہ ہیں، اور پھر اس حقیقت سے بھی تو انکار ممکن نہیں کہ ایک کردار اگر ایک معاشرے میں قابل قبول ہے تو وہی کردار دوسرے معاشرے کے لیے عصبانی بھی ہو سکتا ہے۔ یونگ کے نزدیک سماجی معیار سے انحراف کوئی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ اصل مسئلہ تو شخصی قطبیت میں توازن رکھنے کی نااہلیت سے جنم لیتا ہے۔ انا توانائی کو صحیح طور پر استعمال کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، اور یہ توانائی شخصی لاشعور اور اجتماعی لاشعور کے درمیان رک جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پورے نفسی نظام میں عدم توازن اور کشیدگی جنم لیتی ہے۔ شعور اور لاشعور کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، چنانچہ توانائی کسی ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اختلال ذہنی اور عصبانیت علیت اور غائطیت کے اصول کو گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ علیل نفس مستقبل کی تشریح ماضی کے ساتھ کرتا ہے، جبکہ اسے ماضی کی تشریح مستقبل کے آئینے میں کرنی چاہیے تھی۔ مستقبل تو گمنام ہے، جو کچھ وقوع پذیر ہو چکا، اس کی تشریح مستقبل کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اختلال ذہنی کا مریض کہتا ہے، میری شخصی دنیا خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں ماضی میں خوش نہیں رہ سکتا۔ قطبی قوتوں میں عدم توازن عموماً 40 سال کے وسط میں شروع ہوتا ہے، جبکہ نفس عضویاتی توانائی کے عبوری دور میں سے گزر کر نفسی توانائی پر مرکوز ہو جاتا ہے۔ نفسی توانائی کا دباؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جسمانی توانائی بھی نفسی توانائی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور اس طرح توانائی کی قوت دو چند ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اس بڑی ہوئی انا کا کوئی مصرف تلاش کر لے تو بہتر، ورنہ شخصیت کئی ایک حادثات سے دوچار ہو جاتی ہے۔ عصبانیت کے مریض علامتوں کے استعمال میں بہت سی لغزشوں اور فروگزاشتوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ ہر شے کو غلط معنی پہنانے لگ جاتے ہیں۔ عصبانیت کے مریضوں میں تلون مزاجی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اخلاقی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنے نفس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، بسا اوقات مذہبی علامتوں کو بھی غلط رنگ دے دیتے ہیں۔ یونگ نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ علامتوں کی قوت انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر علامتوں کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ وہ حقیقی تحقق ذات تک پہنچنے میں نفس کی مدد نہ کریں تو نفس بیمار پڑ جاتا ہے اور متعدد ذہنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ذہنی بیماریوں کا تعلق علامتوں کے غلط استعمال سے متلازم ہے۔ چنانچہ فرد کو اپنی ذہنی صحت برقرار رکھنے کے لیے علامتوں کو اچھی طرح سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ تمت بالخیر۔